نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ڈور ٹو نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جس کا ذکر شیطانیت کی پجاری یا جب بھی شیطانیت یا سیٹنزم کا ذکر آئے گا تو اس کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ آج ہم بات کریں گے ایلیسٹر کراولی کے بارے میں۔ ایلیسٹر کراولی 12 اکتوبر 1875 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک چرچ میں پادری تھا۔ اس کو بچپن ہی سے اکیلے رہنے کا شوق تھا، نہ اس کے کوئی دوست تھے۔ صرف اس کا ایک ہی شوق تھا، وہ یہ تھا کہ یہ کتابیں پڑھنا پسند کرتا تھا، جو شوق اس کو 1895 میں یونیورسٹی آف کیمبرج تک لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ لائبریری کی پرانی کتابوں میں اس کو بہت شوق پیدا ہوا پڑھنے کا، اور اس کے بعد اس نے جادوئی کتابیں اور ڈارک آرٹ سے ریلیٹڈ کتابوں میں اپنی مہارت حاصل کر لی۔ نومبر 1898 میں اس نے ایک اکلٹ گروپ جوائن کرا جس کا نام تھا دی ہرمیٹک آرڈر آف گولڈن ڈان۔ یہ گروپ جادوئی کتابیں پڑھنے میں، جادو کرنے میں اور جادو کی سیریمنیز کرنے میں ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا، اور خاص طور پہ قبالہ جو یہودی جادو ہے اس کو پڑھنے میں یہ ایکسپرٹ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نشے کے بھی عادی تھے۔ اس گروپ میں ایک اور مشہور شخصیت تھی جس کا نام تھا سر آرتھر کونن ڈوائل، جنہوں نے مشہور ناول شارلاک ہومز لکھا ہے۔ اس کے بعد اس گروپ نے ایلیسٹر کراولی کو اپنے گروپ سے ہٹا دیا کیونکہ اس کا بیہیویئر ان ایتھیکل تھا اور بہت وائلنٹ تھا۔ گروپ چھوڑنے کے بعد ایلیسٹر کراولی چائنا جاتا ہے، انڈیا جاتا ہے، سری لنکا جاتا ہے، جہاں جا کے وہ ان کے مذہب سیکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں بھی اس نے نشے کی عادت اپنی نہیں چھوڑی، اور وہاں جا کے حشیش، اوپیم جیسے نشے وہ کرنے لگا۔ وہاں سے 1902 میں ایلیسٹر کراولی پیرس جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات اپنے ہم مزاج روز ایڈتھ کیلی سے ہوتی ہے، جو پہلے سے شادی شدہ تھیں، لیکن پہلی شادی توڑ کے وہ ایلیسٹر کراولی سے شادی کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایجپٹ جاتے ہیں، جہاں جا کے ایلیسٹر کراولی اپنا جادوئی کام شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنا جادوئی سپیلز بول رہا ہوتا ہے تو ان کی وائف یعنی روز ایڈتھ کیلی بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور بے ہوشی کی حالت میں وہ یہ کہتی ہیں دے آر ویٹنگ فار یو، دے آر ویٹنگ فار یو، مطلب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہیں تو وہ کراولی کو بتاتی ہیں کہ میرے خواب میں ہارس یعنی ایجپشن گاڈ آیا ہے، اور کراولی وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس کے بعد کراولی کے ذہن میں ایک آواز آنی شروع ہوتی ہے جو اپنے آپ کو فرشتہ کہتی ہے، اور جس کا نام آئیوس ہوتا ہے، اور وہ اس سے کہتی ہے تم کتاب لکھو، جس کے بعد کراولی جادوئی کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اپنی۔ اس کے بعد کراولی لندن جاتا ہے۔ لندن جانے کے بعد وہ اپنا مذہب شروع کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھیلما، مطلب ڈیزائر، مطلب آپ کا جو دل چاہے کریں، جس طرح آپ کو زندگی گزارنی ہے گزاریں، کوئی بھی چیز آپ پہ حرام نہیں ہے۔ یہ سب اس کے مذہب کا جز تھا۔ یہ مذہب تقریباً جتنے مذاہب اس نے پڑھے تھے ان سب کا مکسچر بھی تھا۔ 1907 میں اس نے اپنا ہی ایک فرقہ بنا ڈالا جس کا نام اس نے رکھا اے ارجنٹم ایسٹرم، یعنی سلور سٹار۔ اس کے بعد کراولی نشے کی عادت میں اور زیادہ مبتلا ہونے لگا، جس کی وجہ سے اپنی بیوی سے اس کو طلاق لینی پڑ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باپ کی دولت بھی ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کراولی کو دمے کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور وہ ایزما جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو ہیروئن نشے کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیا، جو اس وقت دمے کا علاج تھا۔ وہ اس کا بھی عادی ہو گیا۔ اس کے بعد کراولی اٹلی جاتا ہے اپنے چند پیروکاروں کے ساتھ۔ وہاں جا کے وہ مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ مشہور ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک پیروکار بڑے عجیب و غریب حالات میں مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے اخبارات نے اور برطانیہ کے اخبارات نے یہ مشہور کرنے لگتا ہے کہ کراولی بلڈ سیکریفائس کر رہا ہے،
مطلب خونی قربانی دینا شروع کر دی ہے انسانی، جس کی وجہ سے کراؤلی مشہور تو ہو جاتا ہے لیکن اخباروں میں اس کو نام دیا جاتا ہے کہ دا موسٹ وکیڈسٹ مین آن ارتھ، یعنی دنیا کا بدکار ترین آدمی۔ کچھ کراؤلی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خود شیطان ہے، یا کچھ کہتے تھے یہ شیطان کا پجاری ہے۔ اس نے اپنا دوسرا نام بیسٹ 666 رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے شیطان۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔